دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام سے قبل لوگ حجر اسود کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے سنگ اسود، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیری حیثیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فقیر اسلام امام احمد رضا خان بت پرستی کے آغاز اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی؟ کیونکہ صالحین کی محبت میں ان کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی گئیں، پھر آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور ود، سوا، یغوث، نصر کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان نے اس کی جدائی میں لوگوں کو بے تاب اور بے قرار پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک تصویر تیار کر دوں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ نقشہ دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ الشیخ امام احمد رضا خان بخاری میں سے حدیث نقل کرتے ہیں، جب ان لوگوں میں کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، پھر ان کی تصاویر کو اس میں سجاتے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس کے مرض میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو محل سجدہ بنا لیا، اور فرمایا ایسا کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک روز قیامت بدترین مخلوق ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ ہوتا تو قبر اطہر کھول دی جاتی، مگر اندیشہ ہوا کہ کہیں سجدہ نہ ہونے لگے، لہٰذا احاطے میں مخفی رکھا۔ فتاوی رضویہ شریف۔ سابقہ امت نے اپنے صالحین کے ساتھ کس قدر غلوف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معبود کے درجے پر فائز کر دیا۔ دوسری طرف اس حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اس دور کے علماء عقیدہ توحید کے فروغ میں سستی اور کاہلی کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں عقیدہ توحید کا علم اٹھ گیا۔ علماء کی اس کوتاہی کے سبب سابقہ امتوں میں قبر پرستی اور بت پرستی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور شیطان مردود نے اولاد آدم کی دشمنی میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا۔ اس نے یہ مکاری براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی برگزیدہ شخص کی شہرت، عوامی مقبولیت اور ان کے حوالے سے عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھایا کہ لوگ اس شخصیت کو اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ یا وسیلہ سمجھنے لگے۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں موجود ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین گناہوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی طرز عبادت جدا ہوتی ہے۔ محترم
محترم ناظرین، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لیں کہ بت پرستی کیا ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شبیہ کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم سوال کے اصل جزو کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی۔ بت پرستی کی تاریخ: اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے کچھ لوگ بہت نیک تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے ہی مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں۔ نعوذ باللہ، یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں تو کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو ان کی استعمال شدہ اشیاء تھیں۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے ناموں پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دلجوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس کی ابتدا اس طرز پہ ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، ان کی وفات کے بعد لوگ بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش کر ان کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، مثلاً ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور انہوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ یوں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور ان کے بعد لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لہی الخزئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لہی الخزئی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ نہ اس پر بوجھ لاتے اور نہ سواری کرتے تھے۔ عمرو بن لہی الخزئی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی اور ایسا بھی دور آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کا زمانہ تھا۔
روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، اسی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہیں بھی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہوتی تھی، خود نمرود خدا بن بیٹھا تھا۔ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق کی جستجو کا واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کتب، ستارے، بعد میں چاند اور آخر میں سورج کو معبود سمجھا، مگر ڈوب جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ ہیں: میں نے تو پوری طرح اپنا رخ اس ذات کی جانب کر لیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سورہ الانعام 79۔ محترم ناظرین، دراصل شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ انسان کو رب کی پرستش سے نکال کر غیر اللہ کی پرستش میں لگا دے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان بت پرستی کا مرکز رہا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 1 ارب سے زائد ہندو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیو مالائی قصوں، کہانیوں پر مشتمل عقل سے ماورا مذہبی داستانیں ہیں، اور دنیاوی تعلیمات کے اعلیٰ درجے کے ہندو بھی بندر، سانپ، چوہے اور پتھر کی مورتیوں کے علاوہ شیو بھگوان اور پاروتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اب تو آئے دن شعبدہ شخصیات کو بھگوان سمجھ کر پوجا شروع کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشہور اداکار امیتابھ بچن کی بھی پوجا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نام سے ممبئی میں مندر بھی بنا لیا گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تو تمام مشہور اداکاروں اور اداکاراؤں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ سناتن دھرم کی وید کی کتابیں رگ، سام، اتھر اور چتروید میں کہیں بھی مورتی کی پوجا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز بھگوان یعنی تخلیق کائنات کرنے والے کو پرماتما اور نر نکار کہا گیا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی تمام 99 نام صفاتی ہیں۔ جب ان ناموں کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ کسی کو اپنے ذاتی اختیارات حاصل ہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ بت پرستی کی ابتدا کسی بھی حوالے سے ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے لوگ اس کی قدر و منزلت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت و عقیدت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، یا پھر خود کو با اختیار سمجھ کر اس کے سامنے یا پھر اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارشی ہیں، ان کی سفارش کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کی شہرگ سے بھی قریب ہوں اور ان کی پکار سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بت پرستی کی نفی کی گئی ہے، اور بت پرستوں کو جہنم کے عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے تمام بتوں کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ واحد کی پرستش کا کہتے ہیں، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی: کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور قرآن کی صورتوں میں معبود الہی ہونے کا خلاصہ ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور خبیر بھی، رحمان بھی ہے، رحیم بھی، اور مشرکین کے لیے قہار اور جبار بھی ہے۔ وہ اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت و عقیدت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو
اور کوئی قابل احترام شخص آئے تو کھڑے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جو تم سے رتبے میں چھوٹا ہو اور تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کرے تو اس کے منہ میں خاک، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطابات سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اور حضرت عبیدہ بن الجراح کو امین الامت کے لقب عطا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب رسول پر تو غشی طاری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر ملی تو آپ تلوار لے کر نکل گئے اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ تھی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کے دوران حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے سنگ اسود، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیری حیثیت ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی بہت سی مقدس اشیاء ترکی کے عجائب گھر اور دنیا کے دیگر ممالک میں محفوظ ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 تلواریں، جبہ مبارک، نالین اور موئے مبارک اور دیگر مقدسات شامل ہیں، جن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن یہ عقیدت و محبت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش سے۔ شرک کے مختلف عنوانات ہیں: نظام باطل کے علمبرداروں سے محبت و عقیدت، نظام باطل کے زیر انتظام ہنسی خوشی سے رضا سے زندگی بسر کرنا۔ اگر مجبوری کے تحت کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی مذمت دل میں کریں، دل میں برا سمجھیں یا پھر اس کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام آنے سے قبل الہامی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تثلیث کی پرستش شروع کر کے شرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ زرتشت آگ کی پوجا، بودھی بدھا کی پوجا اور ہندو ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتاؤں اور جانوروں اور شجر و حجر کی پرستش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے، مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لادین ہے۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے والے، سمندروں کی گہرائیوں میں کھوج لگانے والے اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں اور بے اختیار انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔